ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام، میں کٹول ناگپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری مامی کے 2 بیٹے انتقال کر گئے، ایک پیدا ہونے کے 2 دن بعد اور ایک شکم میں انتقال کر گیا، تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے تاکہ ان کا حمل سلامت رہے۔ جی، بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 اور 26 کو، یعنی 25 اور 26 کو لکھیں اور لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں، اور پھر یہ صلوات جو مخصوص ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، قبلہ رخ ہو کر قبلے کی جانب چہرہ کر کے احساس کے ساتھ، یعنی بی بی سلام اللہ علیہ کی جانب توجہ کر کے 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ کیا کان ناک کوچوانا اسلام میں ضروری ہے؟ کیونکہ کان کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن ناک کوچوانا لوگ کہتے ہیں کہ شرنگار کرنا چاہیے، یہ شوہر کی نشانی ہوتی ہے، یہ سچ ہے؟ بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی حیا اور حجاب ہے۔ آپ ذرا یہ مجھے بتا دیجئے سر پلیز۔ یعنی ناک اور کان چھدوانا کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں۔ یعنی یہ ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی، ایک عمل جائز ہے، جائز ہے یہ عمل، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بھی بات ذہنوں میں رہے کہ کبھی کبھار جس طرح اور زینت کے آلات نامحرم سے چھپانا ضروری ہیں، اسی طرح اگر آپ ناک یا کان کو سوراخ کرواتے ہیں تو وہاں جو زینت کے آلات پہنے جاتے ہیں ان کا بھی چھپانا نامحرم سے ضروری اور لازم ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ناک چھدوایا جائے اور کان سوراخ کرائے۔ سوال یہ ہے کہ خاک شفا کے بارے میں مجھے مسئلہ بتا دیجئے سر پلیز۔ کیا بیمار کو ہو خاک شفا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے فرائیڈے خطبہ میں سنا تھا کہ بہت شدید بیمار ہو تو ہی صرف بہت کم، ایک چٹکی سے بھی کم کھانا جائز ہے۔ بس آپ مجھے بتا دیجئے کہاں تک صحیح ہے۔ جی بالکل صحیح، کہ وہ چنے کے دانے کے برابر، وہ بھی چنا جو ہے معمولی چنا ہو، یعنی بہت بڑا کابلی چنا نہ ہو، احسن تو وہ معمولی چنا ہو، اس کے دانے کے برابر، وہ بھی اس کا بھی علماء جو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس خاک شفا کو آپ پانی میں گھولیے، یعنی ختم ہو جائے، یعنی پانی میں مل جائے، اور اس پانی کو شفا کی نیت سے پیجئے، انشاءاللہ جو شفا بھی ملے گی اور جائز بھی ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شادی شدہ عورت متع نکاح کے ذریعے آپس میں ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہے؟ اور ایسی سچویشن میں اسلام میں مرد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ڈیٹیل میں بتائیے۔ دیکھیے، وہ عورتیں جو پہلے سے شوہردار ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ عقد موقت میں کسی کی نہیں جا سکتی، مگر یہ کہ ان کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے اور عدہ وفات رکھ لیں، یا ان کے پہلے شوہر نے طلاق دیا ہو اور پھر عدے کی مدت تمام ہو گئی ہو، تب ان سے عقد موقت کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ عورتوں سے عقد موقت حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ زنا محسنہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ اگر مسئلہ ہو تو اس کا مسئلہ بیان کیا، وگرنہ یوں اگر آپ متع کے سلسلے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک عقد موقت ہوتا ہے۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے، اور اس عقد موقت میں شوہر نان و نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، مگر یہ کہ عقد کے اندر، یعنی عقد متع میں شرط رکھی جائے تو ایسی صورت میں نان و نفقہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، جو معصوم بچے مرتے ہیں 12-13 سال کے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرا نام عریضہ ہے۔ جی، بعض روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام و جناب سارہ سلام اللہ علیہ اس طرح کے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں اس عالم برزخ میں۔ حتی بعض روایات میں ہم نے دیکھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جو بچے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کل قیامت میں یہ بچے جنت میں حوض کے پاس ہوں گے اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ وہ پیاسے ہیں، تو آسمان یعنی بلندی کی جانب نگاہ کر کے دیکھیں گے تو پروردگار عالم کہے گا تم میری جانب دیکھ رہے ہو؟ کہاں یا اللہ، ہمارے ماں باپ پیاسے کھڑے ہیں اور ہم یہاں حوض کے پاس ہیں۔ تو پھر خداوند متعال ان بچوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو سیراب کرو۔ لہذا یہ بچے ایک طرح کی نعمت ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کو ایک مفارقت کا درد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے بچے ایک نعمتہ ہیں جو عند اللہ محفوظ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Saima Naqvi from Delhi. My question is, can I put a Noha video with hijab on YouTube? کہ YouTube پہ حجاب کے ساتھ اپنا نوحہ ڈال سکتی ہیں؟ اگر مفسدہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ اس کام سے بچیں، کوشش کریں کہ اس طرح کے امور انجام نہ دیے جائیں، کیونکہ اگر تحیج اور مفسدے کا سبب بنے تو جائز نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ 12ویں امام کا صدقہ نکالتا ہوں تو وہ پیسہ کس کو دوں؟ جواب ضرور دیجیے گا، احمد آباد سے سوال ہے۔ جو بھی ضرورت مند ہیں انہیں آپ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا صدقہ دے سکتے ہیں، اہل ایمان ہو تو بہتر ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اپنے وقت کے امام کو یاد کیے ہوئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلیز میرا نام مینشن مت کرنا۔ ایک لڑکی لڑکے کو چاہتی تھی، اس نے گھر میں ماں ابا کو بتایا، وہ نہیں مانے تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں مسلمان تھے اور دور سے رشتہ دار بھی تھے۔ لڑکے کے گھر والوں نے منظور تھا، انہوں نے دونوں کی شادی کی ہے، ولیمہ کیا ہے، اب وہ خوشی سے رہ رہے ہیں، کیا ان سے رشتہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تعلقات برقرار کرنے میں ان سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو غلط کام انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رہنے میں اس کام کی اگر ترویج ہو رہی ہو تو پھر جو ہے وہاں سے تھوڑا ان سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Thank you so much for your authentic and knowledgeable answers. Really appreciate your good work. May Maula Imam Zamana Ajjallah Ta'ala Faraj Sharif keep all of you under his beneficiary. May Allah bless his flabbergasted blessings upon your existence and never show you any grief except that of Karbala. I have a question. میری نماز فجر اکثر قضا ہو جاتی ہے، پلیز کوئی بھی عمل بتائیے جس سے نماز قضا نہ ہو۔ پہلے تو انہوں نے دعا کی ہے اور ہم بھی دعا گو ہیں تمام ناظرین کے لیے، خاص طور سے مومنین مومنات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بحق امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ان کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اکثر، ان کو کوئی ترکیب بتا دیے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ رات میں جلدی سوئیں، جی، جو کہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد سورہ نبا آیت نمبر میں جعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کے اندر تمہاری خوشی ہے، یہ ہم نے رات میں رکھی ہے۔ ہماری نیند جب مکمل نہیں ہوتی تو ہم صبح کو اٹھ نہیں پاتے، لہذا یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ نیند کی جانب کافی توجہ دی جائے۔ بدن کو جو آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ خاص آپ دن میں کتنا بھی سو جائیں، لیکن وہ رات کی نیند ڈاکٹری لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، اور دین نے بھی اس جانب متوجہ کرا ہے کہ رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم نے معاملے کو چینج کر دیا ہے، دن کو آرام کے لیے اور رات کو جو ہے محنتوں کے لیے نہیں قرار دیا گیا۔ دوسری یہ کہ جب آپ سوئیں تو خالی پیٹ تو نہ سوئیں، لیکن بہت زیادہ معدہ جو ہے معدہ وہ بھرا بھی نہ ہو، یعنی زیادہ کھا کر نہ سوئیں۔ تیسری چیز وہ بھی اہم ہے، چونکہ جب کوئی چیز ہم سے سلب ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کہیں ہماری روح پہ اٹیک ہوا ہے، وہ گناہوں کا اثر۔ گناہ جس قدر انسان کے بڑھتے ہیں توفیقات دھیرے دھیرے اس سے کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ نماز صبح کا چھوٹنا خود ایک انسان کے لیے بہت بڑی سعادت سے محروم ہونا ہے، لہذا آپ گناہوں سے دوری اختیار کریں، اور پھر وہ سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کر کے سوئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں پچھلے 1.5 مہینے سے بے روزگار ہوں. پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ روزگار لگ جائے. جی یعنی سب سے پہلی چیز تو جو روزی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ استغفار ہے، خدا سے طلب مغفرت کرنا. یہ بہت اہم ہے. کوشش یہ کریے کہ خداوند متعال سے طلب مغفرت کریے، معافی مانگیے، کیونکہ ہم بہت سی تقصیرات کرتے ہیں. دوم یہ کہ سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائیں، انشاءاللہ روزی کا مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا جی ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا سوکھی مچھلی کھانا حرام ہے؟ پلیز بتا دیجیے گا. اور کب ہمارا اس کوشچن کا آنسر دیکھیں گے ہم ٹی وی پہ؟ آپ آج ہی دیکھ رہے ہیں. یہ سوکھی مچھلی انہوں نے یہ نہیں سوکھی اور گیلی ہو کون سی مچھلی کھا سکتے ہیں دونوں بتا دیجیے آپ. جی دیکھیں وہ مچھلیاں جو آپ گیلی صورت میں کھا سکتے ہیں، اگر اس کو سکھا دیا گیا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. بس کوشش کیا کرنا ہے، ہمارے یہاں وہ چھلکا اور غیر چھلکا اس کی جانب آپ کو دھیان دینا ہے. اور جو دقت ہے وہ یہ کہ جس وقت اسے پانی سے نکالا جا رہا ہے اس وقت اگر زندہ نکلی ہے تو اس کا تزکیہ ہے، لیکن اگر یہ مردہ پائی گئی وہاں سے نکالی گئی تو یہ آپ نہیں کھا سکتے، چاہے سوکھ جائے چاہے نہ سوکھے. لہذا سوکھی اور گیلی کا کوئی معیار شریعت میں نہیں ہے. شکریہ مولانا جی. ہم پہلے یہ کوشچن پوچھے تھے کہ اگر اسنیک کا بائٹ کر دے کاٹ لے تو اس کا کچھ دعا بتا دیجئے. پہلے تو ان کو علاج کرنا چاہیے گا، سانپ نے ڈس لیا ہے ان کو، یقیناً علاج پہلے ہے. جی سب سے پہلے جو ہے علاج کی جانب جانا ہے، جیسا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب کو یہی کہا کہ وہ علاج، اور علاج بھی پروردگار عالم نے اس چیز میں قرار دیا ہے. یعنی آپ پروردگار عالم ہی کی جانب جا رہے ہو جب کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا رہے ہو، چونکہ پروردگار عالم نے ذریعہ بنایا اس کو صحیح ہونے کا. لہذا سب سے پہلے اس علاج کی جانب جانا ہے جو ڈاکٹروں نے اور طباء نے بیان کیا. اور بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ سورہ تحریم کی تلاوت بھی اگر آپ کریے تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب میری شادی کے مسائل ہیں. جسے پسند کرتی ہوں ان کو ممی پسند نہیں کرتی، اور کچھ پیسے ادھار دیے تھے انہیں تو ان کی ممی کو گوارا نہیں ہوا اور رشتے کو منع کر دیا. کیا کروں؟ کوئی دعا بتا دیجیے. کوشش کریں بہترین شادی کے لیے بہترین انتخاب کیجیے ہمسر کا اور شوہر کا. اور اس کے لیے اگر دعائے قنوت میں یہ جملے کو اگر آپ پڑھیں کہ اللہم اغننی بحلالک عن حوامک و بطاعتک عن معصیتک، تو بہت زیادہ مفید ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام اریبہ رضوی ہے اور ہم لکھنؤ سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت سی نمازیں اور منتیں مانگی تھیں اپنے بورڈ کے رزلٹ کے لیے، لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں یہ ایگزیکٹلی ہم نے کیسی منتیں مانی تھیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک چیز ابتدا میں عرض کر دوں کہ شاید یہ بھی ایک کنفیوز ہے لوگوں کے درمیان کہ جو نظر ہے شرعی طور پر اس کے لیے خاص الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں تو نظر وجود میں آتی ہے. جیسے میں کہوں کہ اگر میرا مریض شفا پا جائے گا، مثلا میرا بیٹا بیمار ہے، میں کہوں کہ اگر میرا بیٹا شفا پا جائے گا تو خدا کے لیے میں 3 دن روزہ رکھوں گا. یہ لفظ اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ نظر شرعی واجب ہے. ہمارے یہاں عموماً جو نظر مانی جاتی ہے وہ اس طرح کے الفاظ سے نہیں مانی جاتی، لہٰذا یہاں پر کفارہ بھی نہیں آتا. بہن کا جو سوال ہے وہ یہ کہ میں کیا کروں، تو آپ دیکھیے اگر نظر شرعی ہے تو اس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اب آپ کو نہیں معلوم کہ کیا مانا تھا، کتنا مانا تھا، تو اگر چند چیزوں کے درمیان ہو، مثلا میں نے نماز، اتنا تو یاد آ رہا ہے کہ نماز مانگی تھی لیکن کتنی نماز کو طے کیا تھا یہ نہیں تھا، یا یہ بھی نہیں یاد آ رہا کہ نماز تھا یا روزہ تھا، تو جہاں جہاں آپ کا امکان ہو نماز روزہ تو ہر دو کو انجام دیجئے. اور اگر نماز آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نماز کی منت تھی تو اتنی نماز پڑھیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اتنی ہی رہی ہوگی، میرا ذمہ جو ہے بری ہو گیا ہے اور فارغ ہو چکی ہوں، تو اس وقت صحیح ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شبی زہرا ہے، کانپور سے ہوں. خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. کن کن چیزوں پہ؟ ایک چیز منفعت کسب، یعنی جو ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں اس سے جو منفعت اور نفع ہوتا ہے وہاں پر ہمارے اوپر خمس واجب ہے. یہ جو معدن ہے جیسے
جہاں سے یہ کان وغیرہ سے لوہے وغیرہ نکلتے ہیں. پھر خزانہ جسے توضیح المسائل وغیرہ میں گنج سے تعبیر کیا گیا، اس پہ آپ کے اوپر خمس واجب ہے. مال حلال اور مال حرام آپس میں جب مکس ہو جائے، ہم نہیں پتہ چل پائے کہ کتنا مال حرام کا ہے کتنا حلال کا ہے، یہ مورد ہے. پھر اس کے بعد جواہر جو تیر کر غواسی کر کے، دیکھیں ایک مرتبہ آپ کو ساحل پہ ملتا ہے، ایک مرتبہ آپ ڈبکی لگاتے ہیں اور ان جواہر کو نکالتے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کے اوپر خمس واجب ہے. اسی طرح جنگ کے جو غنائم ہیں ان میں خمس واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی کافر ذمی یعنی وہ جس کا ایک خاص ایگریمنٹ حکومت اسلامی سے ہوا ہو، اس کافر ذمی نے اگر کسی مسلمان سے زمین خریدی ہو تو یہاں پر خمس واجب. سلام علیکم. سلام. مسائل زندگی. Request to telecast the episode number in the end also, to enable late entry members to note down and watch on YouTube later on, pass it to others. Regards Hyder Ali Merchant, Mumbai. آپ کا یہ بہت اچھا سجیشن ہے. میں ایڈمن تک یہ آپ کی خواہش ضرور پہنچا دوں گا کہ جب مسائل زندگی پروگرام آتا تو شروع میں ایپیسوڈ نمبر بتایا جاتا، آخر میں نہیں بتایا جاتا. تو میں گزارش کروں گا ایڈمن سے کہ آخر میں بھی ایک بار بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ایپیسوڈ نمبر کیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں زین علی لکھنؤ سے ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کا کوئی کام میں دل نہیں لگتا ہے، ان کا ہر کام صرف کچھ دنوں تک کا شوق ہوتا ہے. آپ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ وہ محنت کریں اور کام میں دل لگے. جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ مصمم ارادے کے مالک ہوں. جی، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے لوگ جو ہے کہیں دل نہیں لگتا چونکہ ان کا ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہوتا. جی، جب میں زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہوں، زندگی میں مشکلات نہیں، میں ایک جگہ کام کر رہا ہوں، ہر دن ویسا تو نہیں ہوگا جب ایسا چاہوں گا. جی، کبھی کبھار وہاں پر مجھے تکلیفیں ہوں گی، وہاں پر استقامت اور صبر جو ہے مجھے دکھانا پڑے گا. لہٰذا صبر کا دامن آپ ساتھ میں نہ چھوڑیے جب چاہو آپ کام کریں. بعض جملوں کو بھی دہرائیے جو پروردگار عالم کو مخاطب کرنے کا، جیسے یا شدید یا قوی، اس طرح کے الفاظ جتنا دہرائیں گے ان کا ارادہ جو ہے مضبوط ہوگا. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے خاص اصحاب کی سیرت آپ کے ارادے کے اور عزم کے مصمم ہونے کے لیے بہت مددگار ہوگی. بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں چنئی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ IVF کے ذریعے سے بچہ پیدا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ جو IVF کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ دوسری جگہ بھی انجام پاتے ہیں. کبھی کبھار وہ تخم کو نکال کر جو ہے وہ رحم میں رکھا جاتا ہے. یہ فی نفس اس عمل میں پرابلم نہیں ہے. مشکل کہاں ہے معلوم ہے؟ جی، مشکل یہ ہے کہ جب شرمگاہ کی جانب، جی، یعنی اس عمل کو انجام دیتے وقت شرمگاہ کی جانب جو دیکھنا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کی جانب دیکھنا جو ہے حرام ہے. جی، لہٰذا بدون ضرورت شرمگاہ کی جانب دیکھنا حرام ہے. لہٰذا اس عنوان سے یہ عمل صحیح نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کرتی تو کیا میں اسے حجاب کرنے کے لیے بول سکتا ہوں؟ جی بالکل بول سکتے ہیں، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمدردانہ طریقے سے بولیے. تانا نہ ہو، طنز نہ ہو. احسن تم. جی، ہمارے ہاں تبلیغ کا انداز جو ہے ہمدردی کی بنیاد پر ہے، تانو تشنی کی بنیاد پر نہیں. دوسرا سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں خود قرآن کریم فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ جو نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جی، اب اگر نماز اسی ہدف سے دور ہو جائے جی، کہ خدا کے علاوہ تمام یادیں ہوں جی، تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی. لہذا حضور قلب کے لیے میں گزارش کروں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور اپنے آپ کو بھی اس چیز کو سمجھاؤں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں وہاں پر حضور قلب کی کوشش کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے حضور قلب کے لیے کوشش کروں. یعنی میں وضو جب کر رہا ہوں اسی وقت مجھے خیال ہے. کبھی کبھار ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت آپس میں بات کر رہے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جا کے کھڑے ہو گئے.
ابھی معلوم ہے کہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا کہ کس وادی میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں، لہٰذا وضو کرتے وقت دقت طلب ہو. وہ روایات جو نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ تم کس سے بات کرنے جا رہے ہو، یہ تھوڑا سے معرفت دن بدن میرے وجود میں بڑھتی جائے، لہذا نماز میں جو ہے میرا حضور قلب پیدا ہوگا. مکروہات جو نماز میں ہیں ان سے بچوں، مستحباتی مکروہات و مستحبات جو نماز میں ہیں یہ اسی لیے تاکہ تمہارے حضور قلب کو لایا جا سکے اور زیادہ ہو. اور پھر یہیں پر ایک چیز اور عرض کروں کہ دیکھیے دو چیز ہے، ایک ہے ورود، ایک ہے توقف. جی یہ جو خیالات آتے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جی لیکن خیالات میں باقی رہنا یہ میرے اختیار میں. جی مجھے کیا کرنا ہے، ورود ہو گیا تو فوراً یہاں سے ہٹا دوں، نہ یہ کہ میرے ذہن میں آیا آفس کا کوئی کام، جی اب میں اسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ تو چابی کہاں رکھا ہوگا، تو ٹیبل کہاں ہوگا. اب یہ آپ کیا کرو، اس کو اپنی جگہ پہ روک رہے ہو، جی یہیں پہ ورود ہوا آپ فوراً ہٹاؤ گے، نہیں میں بارگاہ خدا میں کھڑا ہوں. لہٰذا جس قدر معرفت بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس قدر حضور قلب ہمارے وجود میں آئے گا. شکریہ آغا. تیسرا سوال ہے، میں اپنے گھر والوں سے خمس نکالنے کے لیے بولتا ہوں لیکن وہ لوگ نہیں نکالتے ہیں، کیسے سمجھاؤں ان کو؟ جی انہیں سب سے آسان اور بہترین طریقہ جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چونکہ مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد عقیدت مند ہوں گے. لہذا اس ذریعے آپ ان کی خدمت میں آئیے اور یہاں پر بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنائیے، ان کے ذریعے آئیے کہ دیکھیے یہ حق سہم سادات و سہم امام، یہ ان کے حقوق ہیں، میں جنہیں پوری زندگی اور پورے مال، پوری برکات، پوری نعمتیں ان کے صدقے میں مل رہی ہیں، یہ میرے امتحان کا مرحلہ ہے کہ جو مال میرا بھی نہیں ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی بارگاہ میں لوٹانا ہے. آیا اب بھی میں عاجز ہوں؟ تو شاید اس زاویے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک فریضہ ہے، واجب ہے، میرے اوپر واجب ہے. میں اپنے بچوں کو حرام لا کر نہیں کھلاتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ حرام ہے، لہٰذا یہ سہم امام یا سہم سادات بھی حقوق ہیں، لہٰذا میں کیسے دوسرے کا حق اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ اس زاویے سے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم برادر. علیکم السلام برادر. آئی ایم فرام لکھنؤ، اتر پردیش. I always watch your channel because you are so informative about Islam. We are facing many problems since 2011 in our business. My question is that what dua should we recite for our business and to prevent problems? بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ چینل ون ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں. دوسری ان کا سوال یہ ہے کہ 2011 سے ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور بہت مشکلات میں معاشی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہی نماز اول وقت، استغفار، اور ایک بہترین چیز وہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل ہے. مالی تنگی میں امام عالی مقام یعنی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل راہ گشا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا نام مہدی رضا ہے اور میں دہلی سے ہوں. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچانک پاپا کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی. بلڈ ٹیسٹ کرانے سے پتہ چلا کہ کڈنی میں انفیکشن ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. علاج تو چل ہی رہا، کوئی دعا بھی بتا دیجیے. صدقہ دیں ان کی جانب سے، اور امید ہے کہ آپ دے رہے ہوں گے. اگر یہ دعا پڑھیے، یا نورو یا برہانو یا مبینو یا منیر یا رب اکفنی الشر و آفات الدہور وَأَسْأَلُكَ النِّجَاةَ یوم ينفخ فی الصور، بہت مفید ہے. اور صلوات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جیسا کہ ابھی اسی ایپیسوڈ میں ذکر ہوا، اس کو خوب دہرائیے، انشاءاللہ شفا ملے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، ہم رینٹ کے مکان میں رہتے ہیں، پلیز کوئی دعا بتائیے تاکہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے. مکان ذاتی کے لیے بعض مقامات پر میں نے دیکھا کہ آیت الکرسی کی تلاوت بہت کثرت سے کی جائے اور حضرت جواد الائمہ سے کیا نام ہے متوسل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید ذوالفقار علی ہے، میں لکھنؤ سے ہوں. میری 9 سال سے ڈپریشن کا علاج چل رہا ہے، ایسی کوئی دعا بتائیے تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے.
بہترین طریقہ جو ہے ڈپریشن سے دوری کا، آپ باوضو رہیں، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں۔ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے وہ کلمات الہیہ نور ہے، قرآن سراسر نور ہے، بے شک، اس کے الفاظ کی جانب نگاہ کرنا جو ہے وہ جو ہے عبادت ہے۔ حتی بعض موارد میں کہ اگر قرآن تمہارے ہمراہ ہو، تمہارے جیب میں ہو، تو یطرد الشیطان، وہ شیطان کو دور کرتا ہے تم سے۔ لہذا قرآن کے ہمراہ اور نماز اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ توسل کریں تاکہ یہ اضطراب اور بے چینی سے آپ کو نکالا جا سکے، چونکہ اطمینان قلب کا واحد راستہ ذکر خدا ہے، بے شک، اور ذکر اہل بیت اور ذکر قرآن یہ ذکر خدا ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام. My name is Sayyid Zainul Abbas Zaidi. I'm from Delhi. I'm a director of my own company which has been started from 6 months, but I'm facing too many problems in each and every step. My all orders are getting failed after one dispatch. So I want to know what I do in prayers or any dua for a success business. I'm getting depressed day by day. ان کا بھی یہی ہے کہ یہ زیدی صاحب جو ہیں دہلی سے، یہ ڈائریکٹر اپنی کمپنی کے، اور 6 مہینے سے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا ہے، لیکن ایک کنسائنمنٹ کے بعد میں یہ آرڈر واپس ریپیٹ نہیں ہوتا ہے اور ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتے ہیں؟ جی، ان سے بھی گزارش یہی ہے کہ استغفار بہت اہم چیز ہے جو ہمارے یہاں بھولا جا رہا ہے۔ یہ ہر مصیبت ہوتا ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں استغفار ہے، مالی پرابلم میں استغفار ہے، اسے زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ نماز اول وقت پڑھیے اور سورہ واقعہ کی تلاوت بعد از نماز مغرب کیجئے، زیارت عاشورہ، یہ تمام اعمال ہیں جو آپ کے رزق میں وسعت کا سبب بنتے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا 8 سال کا لڑکا مسجد میں اذان دے سکتا ہے؟ مسجد میں کوئی مؤذن فکس نہیں ہے۔ جی، چونکہ اذان کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے۔ جی، اگر ممیز بچہ ہے تو بالکل اذان دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں گجرات جوناگڑھ سے ہوں، راکھو میاں بول رہا ہوں۔ میرے ہاتھ اور پیروں میں بہت درد رہتا ہے، 2 سال ہوئے، کتنی دوا کی لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا دواؤں کا۔ یہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کثرت سے پڑھیے، حتیٰ اٹھتے بیٹھتے ان الفاظ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ تکرار کریے، انشاءاللہ خدا شفا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یقین بھی ہمیں کہ آپ ڈاکٹروں تک مراجعہ کیے ہوں، ان کی جانب بھی مراجعہ کریے، دوا بھی کیجیے، دعا بھی کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب، اگر کسی امام یا بی بی کی ہماری ولادت ہو تو کیا اپنے مرحومین کا فاتحہ دلوا سکتے ہیں؟ یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کا تیجا یا 10واں کسی امام کی ولادت کے دن ہو رہا ہو تو کیا اس دن یا اس کے ایک دن آگے یا پیچھے ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں؟ جی، بہتر ہے اگر پوسٹ پون کر سکتے ہیں، امام کی ولادت کے دن کے علاوہ ہم دوسرے دن مجلس رکھیں تو بہتر ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی راہ حل نہ ہو تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم کرناٹکا اسٹیٹ وجے پور سے ہیں۔ ہماری بہن کو جن ہے، ان کے ہمیں نکاح کر کو دیے تھے، اس دن نے ان کو زندگی کرنے نہیں دیا اور طلاق ہو گیا۔ کیا جن جا سکتا ہے؟ دوبارہ ان کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے؟ ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ جن نے اثر کر دیا، اس لیے طلاق ہوگی۔ نہیں، دیکھیے، کوشش کریے ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ ہم لوگ ابتدا میں ان چیزوں کی وجہ کو نہیں دیکھتے کہ کس وجہ سے یہ جدائیگی آئی، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا۔ ہم اس جانب بھی تو دیکھیں، پہلے انسانی اعمال کی جانب دیکھیں، پھر جنوں تک جائیں۔ پہلے اپنے کو دیکھیں کہ بہت سے اختلافات میری وجہ سے نہ ہوئے ہوں، وہاں سے نہ ہوئے، ان اختلافات کو بعض وہ افراد جو بہترین مشورہ دے سکتے ان سے گفتگو کی جائے، اور اگر میری غلطی ہے تو پھر ایکسیپٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حق تعالیٰ سے بھی دعا کی جائے کہ پروردگار عالم ان امتحان کی منازل کو آسان کرے۔ اور اگر جنوں کا آپ کو شک ہے تو بعض جگہوں پہ ہے کہ ابو دجانہ کا حرد جو ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ دروازے پہ اور گھر میں
لکھ کر رکھنا چاہیے، اس سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اسلام میں بلیک شوز پہننا کیا جائز ہے؟ جی، جواز اگر ہے تو جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سید دلبر حسن سریہ تلوٹھو روہتاس بہار سے، میں کافی پریشان ہوں، مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا ہے اور کافی پریشان رہتا ہوں، زندگی سے اوب چکا ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ میں ان کی خدمت میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں زندگی سے اوب چکا ہوں، ان کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ان چیزوں کی جانب زیادہ دیکھ رہے ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، جی، آپ ان چیزوں کی جانب نہیں دیکھ رہے ہو جو آپ کے پاس ہے۔ کیونکہ میں اگر گلاس کو جو آدھا بھرا ہو اور آدھا خالی ہو، میں اس جانب دیکھوں جو خالی ہے تو میں کہوں گا خالی ہے، لیکن اگر اس جانب دیکھوں جو بھرا ہے تو میں کہوں گا بھرا ہے۔ میں اپنی زندگی کو جب اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ جہاں پر نہیں ہے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے، شیطان آپ کو وہاں زیادہ فوکس کراتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی جانب فوکس نہیں کراتا جو آپ کے پاس ہے، جو زیادہ ہے، ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس نعمتیں اس قدر میرے وجود میں ہیں کہ میں انہیں احصاء اور شمار نہیں کر سکتا، نہ ہونے والی چیزیں کم ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بس ایک عرض کروں کہ مولائے متقیان، چونکہ اس طرح کی چیزیں جو بعض زبانوں کے ذہن میں آتی ہے یہ ان کی زندگی کو خراب کرتی ہے کہ زندگی میں اب کیا بچا ہے، زندگی میں کیا رکھا ہے۔ نہیں، ابھی زندگی کیجئے، اور حتیٰ مولائے متقیان فرماتے ہیں اپنی صبح کا آغاز شکر خدا سے کرو، یعنی شکوے سے نہیں، شکر سے کرو، یہ زندگی الگ ہوتی ہے۔ اور شکر کرنے کے لیے میرے پاس ہزارہ نعمت موجود ہے، لہٰذا اس نسخے کو آپ اپنائیے کہ اپنی صبح کا آغاز شکر سے کریے، اور شکر بھی نعمتوں کو پھر آپ شمار کرتے رہیے۔ اور آپ قرآن کریم کی جانب بھی دیکھیے، قرآن نعمتوں کو بار بار گنواتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں نعمتوں کو بار بار گنواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے وجود میں شکر کے جذبے کو بڑھایا جائے، اور وہ کفرانی کیفیت جو ناشکری والی اسے نکالا جائے۔ لہٰذا یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو، تو آپ کی زندگی سے اس طرح کا اضطراب اور بے چینی دور ہو جائے گی۔ شکریہ آغا۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد روزی روٹی میں کافی پریشانی ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ کوئی نماز اول وقت استغفار، آیت الکرسی اور سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اگر ممکن ہو تو کثرت کے ساتھ زیارت عاشورہ کے لیے وقت نکالیے خاص کر، اور زیارت عاشورہ کو پڑھیے، آپ کی زندگی سے بہت سی مشکلات جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ دور ہو جائیں گی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس شخص سے ہمیں ہمارے پیرنٹس ملنے بات کرنے سے منع کر رہے ہیں اور ہم تبھی اس شخص سے بات کر رہے ہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، ماں باپ نے اگر منع کیا ہے تو ماں باپ کی اطاعت لازم اور واجب ہے، لہذا کوشش کریے کہ ماں باپ کو ناراض نہ کریں، آپ کی کامیابی آپ کے ماں باپ کی خوشی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار، میرا نام امن رضا ہے، میں ویسٹ بنگال مرشید آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میرا بھائی بے زبان ہے، جبکہ وہ 10 سال کا ہو چکا ہے، بہت علاج کرایا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ڈاکٹر کو بھی دکھایا، اس کا دماغ چھوٹے بچے کی طرح ہے، وہ سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کا یعنی اس طرح سے وہ بیمار ہے، تو کوئی دعا بتا دیجیے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ توسل کیجئے آیت عظمائے کربلا سے، یعنی شہزادے علی اصغر سے۔ بہت سی گرہیں زندگی کی ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھلتی ہیں، لہذا کوشش یہ کریں کہ شہزادے علی اصغر کا مصائب پڑھیں اور شہزادے علی اصغر سے توسل کریں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ دیں اس ننھے سے مجاہد کا، انشاءاللہ آپ کا بھائی شفا یاب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو کرس پہ جہاں بھی بستے ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا سے اور ہر وبا سے، ذہنی، دماغی، جسمانی، روحانی، ہر مرض سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور ہو، تاکہ ان تمام آلام اور مصائب سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ آپ اور تمام اراکین ون کی توفیقات میں روز افزون اضافہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے اجازت کا خواہاں ہوں، تب تک کے لیے، جب تک کہ دوسرا ایپیسوڈ نہ ہو، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔